ممبئی، جسے ہندوستان کا دھڑکتا دل بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وسیع و عریض شہر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ شاید یقین کرنا مشکل ہو کہ یہ کبھی صرف 7 بکھرے ہوئے جزیرے تھے۔ تو آئیے اس ناقابل یقین تبدیلی کے سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جزیرے دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بن گئے۔ یقین کرنا واقعی مشکل ہے نا؟ آج کا یہ پھیلتا ہوا شور مچاتا شہر ممبئی کبھی 7 جزیروں کا ایک بکھرا ہوا مجموعہ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناقابل یقین تبدیلی آخر ہوئی کیسے؟ ہر عظیم شہر کی کہانی اس کی زمین اور اس کے لوگوں سے شروع ہوتی ہے۔ ممبئی کی کہانی بھی اس کے ان 7 جزیروں اور وہاں کے سب سے پرانے باشندوں سے جڑی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف بکھرے ہوئے الگ تھلگ جزیرے اور دوسری طرف ایک متحدہ وسیع زمینی خطہ۔ یہ موازنہ ہی ممبئی کی تخلیق کے زبردست پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک شہر کی تعمیر نہیں تھی، یہ تو سمندر سے زمین چھین لینے کے برابر تھا۔ اور دیکھیں، اس علاقے کی یہ انوکھی جغرافیائی پہچان کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صدیوں پہلے قدیم یونانی جغرافیہ دان پتلیموس نے بھی ان جزیروں کو ہیپٹانیشیا کا نام دیا تھا، یعنی 7 جزیروں کا گچھا۔ تو یہ تھے وہ 7 جزیرے: کولابا، بامبے، مزاگاؤں، پریل، ورلی، ماہم اور چھوٹا کولابا۔ اور یہ گھر تھے کولی مچھیروں کے، جن کا سمندر سے رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود ان جزیروں کا وجود۔ اب آتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جزیرے آخر جڑے کیسے۔ یہ ایک بہت بڑی انجینئرنگ کوشش کی کہانی ہے جس نے اس شہر کو وہ شکل دی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ ان جزیروں کو جوڑنے کا منصوبہ کسی بادشاہ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ ایک سنگین ضرورت تھی۔ خاص طور پر مانسون میں جزیروں کے بیچ سفر کرنا موت کا کھیل بن جاتا تھا۔ سمندر کی بے رحم لہریں جانیں نگل رہی تھیں، اور اسی خطرے نے اس عظیم منصوبے کو جنم دیا۔ جزیروں کو جوڑنا کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ تو تقریباً 1 صدی پر پھیلا ہوا ایک سلسلہ تھا۔ 1784 میں ہارنبی ویلارڈ سے شروعات ہوئی، پھر ہر پروجیکٹ ایک ایک خلا کو پُر کرتا گیا، یہاں تک کہ 1845 میں ماہم کازوے نے آخری ٹکڑا جوڑا اور ان 7 جزیروں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ اس بڑے منصوبے کے پیچھے ولیم ہارنبی جیسے دور اندیش لوگوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کے باوجود پہلے بڑے پروجیکٹ ہارنبی ویلارڈ کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک شخص کا عزم کیسے تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔ نئی بنی ہوئی زمین نے شہر کی ایک عالمی اقتصادی مرکز کے طور پر دھماکہ خیز ترقی کی بنیاد رکھتی تھی۔ اور اب ایک حیران کن حقیقت: 1668 میں برطانوی ولی عہد نے ان جزیروں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو صرف 10 برطانوی پاؤنڈ سالانہ لیز پر دیا تھا۔ یہ شاید تاریخ کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ سودوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ اسی زمین کی وجہ سے ہندوستان کی پہلی مسافر ریلوے لائن بچھائی جا سکی، اور یہ ریلوے ہی تھی جس نے ترقی کی رفتار کو اور تیز کر دیا، لوگوں اور سامان کو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے شہر میں لانا شروع کر دیا۔ یہ ایک پرفیکٹ سٹارم جیسا تھا۔ نئی زمین، امریکی خانہ جنگی کی وجہ سے کپاس کی بڑھتی ہوئی مانگ اور سویز کینال کا کھلنا، ان سب نے مل کر بمبئی کو ایک عالمی تجارتی مرکز بنا دیا۔ پیسہ، سامان اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے اس نئے شہر کی طرف کھینچے چلے آئے۔ لیکن اس تیز رفتار ترقی کی ایک قیمت تھی۔ اب ہم شہر کی ان شدید مشکلات اور سیاسی تحریکوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس کے کردار اور نام کو نئی شکل دی۔ ذرا تصور کریں، ہر ہفتے 1900 لوگ مر رہے تھے۔ 1896 کی طاعون کی وبا نے ترقی کے اس چمکتے ستارے کو موت کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ بامبے، جو امید کا شہر تھا، اب خوف کا شہر بن چکا تھا۔ اس وبا نے صرف جانیں ہی نہیں لیں بلکہ شہر کی روح کو بھی بدل کر رکھ دی۔ حکومت نے صحت عامہ کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے سخت قوانین بنائے، اور پہلی بار لوگوں کی صحت ریاست کا معاملہ بن گئی۔ جسمانی تبدیلی کے بعد اب ثقافتی اور سیاسی شناخت کی جنگ کا وقت تھا۔ شہر کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کون ہے اور کس سے تعلق رکھتا ہے۔ آزادی کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہوا: بمبئی کس کا ہے؟ کیا یہ گجراتی اور مراٹھی بولنے والوں کی مشترکہ ریاست کا حصہ بنے گا، یا یہ ایک خالص مراٹھی ریاست کا دارالحکومت ہوگا؟ اس سوال کا جواب سمیکتا مہاراشٹرا تحریک نے دیا۔
یہ لڑائی سڑکوں پر لڑی گئی، زبردست احتجاج ہوئے اور 106 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن ان کی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں۔ آخرکار 1960 میں مہاراشٹر کی ریاست بنی اور بامبے اس کا دارالحکومت قرار پایا۔ اب کہانی کو جدید دور میں لاتے ہیں، جہاں آج کے چیلنجز شہر کی مشکلات پر قابو پانے کی طویل تاریخ کا ہی ایک تسلسل ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ممبئی کے ماضی کے چیلنجز آج بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پہلے سمندر کا خطرہ تھا، اب سیلاب کی شکل میں ہے، اور وبائی امراض کی جگہ جدید صحت کے بحرانوں نے لے لی ہیں۔ شہر کی بنیادی ساخت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ یہ 26 جولائی 2005 کو صرف ایک ہی دن میں ہونے والی ریکارڈ بارش ہے۔ اس نے شہر بھر میں تباہ کن سیلاب پیدا کیا اور ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ سمندر سے حاصل کی گئی زمین ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ دہشت گردی سے لے کر موسمیاتی تبدیلی تک، یہ شہر، جسے 1995 میں باضابطہ طور پر ممبئی کا نام دیا گیا، مسلسل آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ ہر بحران اس کے لوگوں کے جذبے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کی حدود کو پرکھتا ہے۔ تو ہم اس سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ایک شہر جو خود کو سمندر سے نکال کر بنا اور پھر سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنی شناخت بنائی، یہ مسلسل خود کو نئی شکل دیتا رہا ہے۔ مستقبل اس کے لیے کیا لائے گا، یہ اس کی لچک اور موافقت کی صلاحیت پر ہی منحصر ہوگا۔